بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائے مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تمہارے پاس کتنے مسلح افراد ہیں؟ جیرم نے کہا۔ 15 آدمی ہیں، ہیڈلر نے جواب دیا۔ صرف 15 آدمی؟ کیا اور آدمی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ جیرم نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، فوری طور پر تو نہیں، لیکن دوسرے شہر سے آدمیوں کو بلایا جا سکتا ہے، ہیڈلر نے کہا۔ ہاں، اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ خیر، تم جتنے بھی آدمی ہیں انہیں بلا لو۔ میرے آدمی بھی دارالحکومت میں ہیں، انہیں بھی بلانے میں وقت لگ جائے گا۔ فی الحال تمہارے 15 آدمیوں سے ہی کام چلانا پڑے گا، جیرم نے کہا تو ہیڈلر سے ہلاتا ہوا اٹھا اور آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جیرم وہیں بیٹھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریپ کرنے اور انہیں ہلاک کرنے کے بارے میں سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی ٹھوس سنجیدگی طاری تھی اور اس کے چہرے پر ایسے تاثرات بھی نمایاں تھے کہ وہ ہر قیمت پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بےتاب ہو۔ عمران اپنے تمام ساتھیوں سمیت ماسٹر کلب کے خاصے بڑے ہال کے ایک کونے میں موجود تھے۔ ان سب نے مقامی افراد کا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ میک اپ جس میں انہوں نے ٹرانگا کلب میں کارروائی کی تھی وہ انہوں نے تبدیل کر لیا تھا تاکہ پولیس انہیں فوری طور پر چیک نہ کر سکے۔ البتہ ان کے لباس وہی تھے، کیونکہ فوری طور پر لباس وہ تبدیل نہ کر سکتے تھے۔ ماسٹر کلب کا فاصلہ ٹرانگا کلب سے زیادہ نہ تھا، لیکن درمیان میں تمام علاقہ عمارتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے عمران کے ذہن میں اب یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ کیا لارڈ میکارنو نے درست بتایا ہے کہ راستہ ماسٹر کلب سے جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے ہیڈلر کے بارے میں معلوم کیا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنے کسی مہمان کے ساتھ خصوصی آفس میں ہے، اور جب تک وہ خصوصی آفس میں ہو تب تک اسے کسی صورت بھی ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ ہال کے ایک کونے میں خالی میز سے گرد آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ویٹر سے انہوں نے کافی طلب کر لی تھی اور پھر ویٹر کو ایک بڑا نوٹ دے کر انہوں نے اسے پابند کر لیا تھا کہ جیسے ہی ہیڈلر اپنے آفس میں پہنچے وہ انہیں اطلاع کر دے، اور ویٹر نے اس کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ سب بیٹھے کافی پینے میں مصروف تھے کہ کچھ دیر بعد ویٹر ان کے قریب آ گیا۔ باس، ہیڈلر ہال میں آ رہے ہیں، ویٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ اسی لمحے سائڈ راہداری سے ایک درمیانے قد کا آدمی ہال میں داخل ہوا تو کاؤنٹر پر موجود دونوں افراد چوکنا ہو گئے۔ کیا یہ ہے تمہارا باس ہیڈلر؟ عمران نے کہا۔ ہاں، ویٹر نے برتن اٹھاتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیڈلر کاؤنٹر پر موجود آدمیوں سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ آؤ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر عمران تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہیڈلر مڑا اور دوسری راہداری میں غائب ہو گیا۔ ہیڈلر صاحب اب کہاں گئے ہیں؟ عمران نے کاؤنٹر پر پہنچ کر کہا۔ اس کے ساتھی بھی عمران کے پاس کاؤنٹر پر پہنچ گئے۔ اسپیشل آفس میں جناب، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ کہاں ہے اسپیشل آفس؟ کیا اسی راہداری میں؟ آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ کاؤنٹر مین نے کہا۔ کام ان سے ہے تو انہیں ہی بتایا جا سکتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ ہال میں بیٹھیں اور انتظار کریں، جب وہ فارغ ہو کر واپس اپنے جنرل آفس میں جائیں گے تو میں ان سے آپ کی بات کرا دوں گا، کاؤنٹر مین نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور واپس مڑ کر اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے کہا۔ یہاں سے راستہ جاتا ہے، اور اگر ہم نے یہاں گڑبڑ شروع کر دی تو پھر ہیڈلر تک ہم نہ پہنچ سکیں گے، پولیس یہاں فوراً پہنچ جائے گی، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب یہ 10 گھنٹے اسپیشل آفس سے باہر نہ آئے تو ہم یہاں انتظار کرتے رہ جائیں گے، تنویر نے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، عمران نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ مشین گنوں سے مسلح 15 افراد سیڑھیاں اتر کر اوپر والی منزل سے نیچے آئے، اور پھر وہ کاؤنٹر مین کے پاس آ جا کر رک گئے۔ کاؤنٹر مین سے انہوں نے چند باتیں کی اور پھر اس راہداری کی طرف بڑھ گئے
जिस राहदारी में पहले हैडलर गया था। फिर तकरीबन आध घंटे बाद अचानक राहदारी से एक आदमी बाहर आया तो इसके पीछे वही 15 मुसल्लह अफराद थे। वो आदमी इन मुसल्लह अफराद के साथ तेज़ी से चलता हुआ मेन गेट से बाहर निकल गया। तो इन्होंने इस क्लब की हिफाजत का काम करना शुरू कर दिया है। इसी मकसद के लिए इन 15 मुसल्लह अफराद को यहाँ बुलाया गया है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा तो इसके साथी बेख्तियार चौंक पड़े। ऐसा ही लग रहा है, जूलिया ने कहा, और इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, एक वेटर तेज़ तेज़ चलता हुआ इनके करीब आकर रुक गया। काउंटर पर आपको कॉल किया जा रहा है जनाब, वेटर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो इमरान उठ खड़ा हुआ। आओ, इमरान ने अपने साथियों से कहा और फिर वो सब के साथ काउंटर पर पहुंच गया। बॉस अपने ऑफिस में आ गया है, आप इनसे मिल सकते हैं। राहदारी के आखिर में इनका ऑफिस है, काउंटर मैन ने कहा। तो इमरान ने इसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो राहदारी की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक दरवाजे के सामने पहुंच गए। इमरान ने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया और इमरान अंदर दाखिल हुआ तो अंदर मेज़ के पीछे कुर्सी पर वही दरमियाने कद वाला आदमी जिसे हैडलर बताया गया था बैठा हुआ था। इमरान के साथी भी इसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मेरा नाम माइकल है और ये मेरे साथी हैं। हमने असलहे के बारे में एक बड़ी डील के सिलसिले में तुम्हारी मदद हासिल करनी है, इमरान ने कहा। तो हैडलर का सता हुआ चेहरा यकलख्त नॉर्मल हो गया। ओह अच्छा, बैठो, हैडलर ने कहा। तो इमरान और इसके साथी मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठ गए। क्या डील है, मुझे बताओ, और इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, और तुम्हें किस किस्म का असलहा मतलूब है? हैडलर ने लबों पर कारोबारी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। हम यहाँ क्लास टीम 3, जो कि असलहा में इस्तेमाल होने वाला कीमियाई मवाद है, हासिल करना चाहते हैं, और हमें बताया गया है कि शवाला में एक ऐसी फैक्ट्री मौजूद है जहाँ क्लास टीम 3 से तैयार होने वाला मखसूस असलहा और मिसाइल तैयार किए जाते हैं, और तुम इसके बारे में जानते हो, इमरान ने कहा। तो इसकी बात सुनकर हैडलर बुरी तरह से उछल पड़ा। क्लास टीम 3 क्या मतलब? मैं समझा नहीं, क्या है ये क्लास टीम 3 और कैसी फैक्ट्री? हैडलर ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा और इसका हाथ जेब की तरफ खिसक गया। वो आदमी जो तुम्हारे 15 मुसल्लह आदमियों को बाहर ले गया है, कहाँ गया है? इमरान ने कहा। तो हैडलर एक बार फिर चौंक पड़ा। क्या मतलब? तुम जेरम को कैसे जानते हो? हैडलर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई, चूँकि वो इस आदमी को ना जानता था और ना ही इसके नाम का इसे पता था, और हैडलर ने बौखलाहट में इसे खुद ही इसका नाम बता दिया था। मैं जानता हूँ कि जेरम कौन है और इसका ताल्लुक किस एजेंसी से है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हैडलर बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। इसका हाथ बिजली किसी तेज़ी से जेब से बाहर आया तो इसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। खबरदार, हाथ सर पर रख लो वरना, हैडलर ने चीखते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे ठग की आवाज़ के साथ ही मशीन पिस्टल इसके हाथ से निकलता चला गया और इसके साथ ही इसके हलक से एक चीख सी निकल गई। तुम बहुत छोटी मछली हो हैडलर, और हम यहाँ छोटी मछलियों का शिकार नहीं करते, बल्कि मगरमच्छों को पकड़ने और इन्हें इनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए आए हैं, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल इसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे ठग की आवाज़ के साथ ही हैडलर चीखता हुआ वापस कुर्सी पर गिरा और फिर कुर्सी समेत घूम गया। गोली इसके कंधे पर लगी थी। कुर्सी के घूमने की वजह से इसका मुंह दीवार की तरफ हो गया था कि इमरान ने एक हाथ मेज़ पर रखा और दूसरे हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का दस्ता इसने पूरी कुव्वत से हैडलर के सर पर मार दिया। हैडलर के मुंह से एक बार फिर चीख निकली, लेकिन इमरान ने फ़ौरन ही दूसरी ज़रब लगा दी और हैडलर का जिस्म उछल कर कुर्सी में ही ढीला पड़ गया। तो इमरान ने कुर्सी को घुमाया और हैडलर के कंधे से खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुका था। टाइगर, इसे उठाकर फर्श पर डालो, इमरान ने पीछे हटते हुए कहा। तो टाइगर तेज़ी से आगे बढ़ा। इसने कुर्सी पर बेहोश पड़े हुए हैडलर को उठाया और फिर मेज़ की दूसरी तरफ फर्श पर बिछे हुए कालीन पर लिटा दिया। अब इसकी नाक और मुंह बंद करके इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो टाइगर तेज़ी से झुका और इसने दोनों हाथों से हैडलर को नाक और मुंह को बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो टाइगर ने हाथ हटाए और सीधा खड़ा होकर पीछे हट गया।
تم سب دروازے کا خیال رکھنا۔ وہ آدمی جس کا نام جیرم ہے ان 15 مسلح افراد کو لے کر کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ ان کی یہاں موجودگی کی وجہ سے ہم کسی بھی وقت شدید خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے میں اس سے جلد از جلد معلومات حاصل کر لینا چاہتا ہوں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اسی لمحے ہیڈلر کراتے ہوئے ہوش میں آ گیا، اور ہوش میں آتے ہی اس کا جسم اٹھنے کے لیے سمٹنے ہی لگا تھا کہ عمران نے پیر اسی گردن پر رکھ کر اسے دباتے ہوئے سر کی طرف موڑ دیا تو اس کا سمٹا ہوا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑتا چلا گیا اور منہ سے یکلخت کھرکھراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ عمران نے پیر کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا اور ساتھ ہی دباؤ بھی کم کر دیا۔ کہاں ہے راستہ کوبرا میزائل فیکٹری کا؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ، ورنہ… عمران نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا۔ ہیڈلر نے کہا تو عمران نے پیر کو دوبارہ سر کی طرف موڑ دیا تو ہیڈلر کی حالت یکلخت انتہائی خراب ہونے لگ گئی۔ بولو جلدی، کہاں ہے راستہ؟ بولو ورنہ… عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، ہیڈلر نے رک رک کر کہا۔ جیرم کون ہے؟ عمران نے کہا۔ چیف، وہ بلیک اسکائی کے چیف، مورس کی جگہ چیف بن گیا ہے۔ وہ ہیڈلر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم نے ایک لخت جھٹکا کھایا اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں اور عمران نے چونک کر پیر ہٹا لیا۔ ہیڈلر ختم ہو چکا تھا۔ کیا مطلب؟ اگر راستے کے بارے میں ہیڈلر کو نہیں معلوم تو پھر کیسے معلوم ہوگا؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیرت ہے؟ یہ آدمی مر گیا لیکن اس نے بتایا نہیں، جولیا نے کہا۔ اسے واقعی معلوم نہیں تھا، ورنہ اس کیفیت میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے اب مجھے جیرم کو گھیرنا پڑے گا، جو اب بلیک اسکائی ایجنسی کا چیف بن گیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے جیرم تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آیا اور نزدیک آتا ہوا جیرم یکلخت چیختا ہوا ہوا میں اچھلا اور ایک دھماکے سے نیچے قالین پر جا گرا۔ عمران نے اس کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اس انداز میں گھما کر نیچے پٹک دیا تھا کہ اسی گردن میں بل آ گیا تھا اور جیرم کا جسم بے اختیار پھڑکنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ عمران تیزی سے جھٹکا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر اور دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں گھمایا تو جیرم کا تیزی سے نیلا پڑتا ہوا چہرہ نارمل ہو گیا اور عمران سیدھا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اٹھا کر سامنے صوفے پر ڈالو اور اس کا کوٹ اس کے حکم میں نیچے کر دو۔ اب یہ ہمیں بتائے گا کہ فیکٹری میں جانے کا انٹرنس پوائنٹ کہاں ہے، عمران نے کہا۔ تو اس بار چوہان نے آگے بڑھ کر جیرم کو اٹھایا اور سامنے پڑے صوفے پر ڈال دیا۔ نعمانی نے صوفے کے پیچھے آ کر اس کا کوٹ اس کے حکم میں کافی نیچے کر دیا۔ اس کی تلاشی لو، یہ انتہائی تربیت یافتہ آدمی ہے، عمران نے کہا تو صفدر آگے بڑھا اور اس نے جیرم کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس کی جیب میں پستل موجود تھا جو صفدر نے نکال لیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب جیرم کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نعمانی، خیال رکھنا، اسے اٹھنے نہ دینا، عمران نے کہا تو نعمانی نے جو اس کے حکم میں موجود تھا اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد جیرم نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ عمران اب سامنے موجود کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا تھا۔ جیرم نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کی لیکن نعمانی نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے نہ دیا تو اس نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تم عمران ہو؟ جیرم نے سامنے بیٹھے ہوئے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں عمران ہوں، جیرم، نیو چیف آف بلیک اسکائی ایجنسی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ ہیڈلر کو کیا ہوا؟ کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا ہے؟ جیرم نے اس بار سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس نے مجھے وہ راستہ بتانے سے انکار کر دیا تھا جو یہاں سے کوبرا میزائل فیکٹری کو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہی نہ تھا تو یہ کیا بتاتا؟ راستے کا صرف اس لارڈ میکارنو کو معلوم تھا جسے تم نے ہلاک کر دیا ہے، جیرم نے کہا۔ تو تمہیں معلوم ہے کہ لارڈ میکارنو کو ہم نے ہلاک کیا ہے؟
عمران کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ ہاں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم لوگوں نے ہی پہلے چیف مورس کی رہائش گاہ پر حملہ کیا تھا اور اسے بھی ہلاک کر دیا تھا۔ بہرحال مجھے خدشہ تھا کہ تم لوگ یہاں پہنچو گے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہٹلر کو بھی اس راستے کا علم نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں کور کرنے کے لیے پیش بندی کی اور 15 افراد کو کلب کے مین گیٹ کے سائڈوں میں اس انداز میں چھپا دیا کہ جیسے ہی میں انہیں اشارہ کروں وہ گیٹ میں داخل ہونے والوں پر بیک وقت فائر کھول دیں۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہاری تعداد اور تمہارے قد و قامت کی وجہ سے تمہیں پہچان لوں گا، اس لیے میں بھی وہیں رکا ہوا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہٹلر کو یہ بتا دوں کہ اگر تم لوگ کسی اور راستے سے اس تک پہنچ جاؤ تو وہ مجھے باہر کوشن دے کر مطلع کر دے۔ اب یہ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ تم پہلے سے ہی اندر موجود ہو۔ جیرم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ہٹلر کو بھی اس راستے کا علم نہیں ہے تو پھر ایک ہی حل ہے کہ فرانس کے چیف سیکرٹری کو اس کا علم ہوگا۔ عمران نے کہا، چیف سیکرٹری کو صرف اس کے محل وقوع کا علم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ انٹرنس پوائنٹ کے بارے میں یا تو سیکورٹی چیف لارڈ میکارڈو جانتا تھا یا پھر وہ لوگ جو فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، اور تمہیں اس بات کا علم بھی ہو گیا ہو کہ فیکٹری کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور یہ غیر معینہ مدت تک سیلڈ رہے گی۔ جیرم نے جواب دیا، لیکن ہم نے بہرحال اس فیکٹری کو تباہ کرنا ہے، اور اب اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس ماسٹر کلب اور ٹرانگا کلب کے درمیان میں میگا پاور بم نصب کر کے انہیں فائر کر دیں تاکہ فیکٹری کا راستہ اوپن ہو جائے، اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹرانگا کلب سے لے کر ماسٹر کلب تک جتنی بھی عمارتیں ہیں سب کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے۔ عمران نے کہا، یہ تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کرو، لیکن یہ بتا دوں کہ حکام اس قدر احمق نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ فیکٹری عام سے انداز میں بنائی ہوگی۔ اس پر یقیناً ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکے گا جب تک کہ تم اندر جا کر بم نہ رکھاؤ۔ جیرم نے جواب دیا، تو پھر راستہ معلوم کرنا ہی پڑے گا۔ عمران نے کہا، لیکن کس سے معلوم کرو گے؟ جیرم نے کہا، ٹائیگر، تم جا کر کاؤنٹر پر موجود آدمی کو بلا لاؤ، اسے کہو کہ ہٹلر اسے بلا رہا ہے۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب ہٹلر کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے کسی آدمی کو کیسے معلوم ہوگا؟ جیرم نے کہا، بعض باتیں بڑوں کو معلوم نہیں ہوتی لیکن چھوٹوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ کاؤنٹر پر جو آدمی موجود ہے اس کا چہرہ اور آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ انتہائی شاطر ذہن اور کائیں طبیعت کا مالک ہے، اور ایسے لوگ نفسیاتی طور پر معاملے کا کھوج لگاتے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی وقت کسی بھی معاملے کو اپنے کسی مفاد میں استعمال کر سکیں۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ بہرحال اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا۔ عمران نے کہا تو جیرم نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کاؤنٹر پر موجود آدمی جیسے ہی اندر آیا وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹ سی گئی تھیں۔ اس کے عقب میں ٹائیگر اندر آیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، صالحہ جو اس کے قریب کھڑی تھی، اس کا بازو گھوما اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ قریب کھڑی جولیا نے اس کی کن پٹی پر لات جما دی، اور دوسرے لمحے اس آدمی کا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب اسے اٹھا کر کرسی پر ڈال دو، عمران نے کہا تو صدر نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اور پھر چوہان نے آگے بڑھ کر اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو چوہان نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ گیا۔ جرم خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں تو عمران نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پستل کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ سامنے دیکھو، تمہارا باس ہٹلر ہلاک ہو چکا ہے، اور یہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ مجھے مت مارو، فار گاڈ سیک مجھے مت مارو، اس آدمی نے رک رک کر کہا۔ اس کے لہجے سے خوف پوری طرح ظاہر ہو رہا تھا۔ اپنا نام بتاؤ جلدی۔ میرا نام دی جوروٹ ہے۔ دی جوروٹ، اس آدمی نے جواب دیا۔ یہاں کام کب سے کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں 5 سالوں سے کام کر رہا ہوں، دی جوروٹ نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب سوچ سمجھ کر جواب دینا، اس جواب پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے۔ اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا تو میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ تمہارے باس ہٹلر نے ہمیں پہلے ہی اس بارے میں بتا چکا ہے۔
اور میں یہ سوال تم سے صرف چیکنگ کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو یا نہیں۔ نہیں، مجھے مت مارنا، میں سچ بولوں گا، بالکل سچ۔ دی جورٹ نے کہا، وہ صرف کاؤنٹر پر کام کرنے والا آدمی تھا، فیلڈ کا آدمی نہیں تھا، اس لیے اس کی حالت اس وقت اس ماحول میں انتہائی بدتر نظر آ رہی تھی۔ ٹرانگا کلب کے نیچے جو کوبرا میزائل فیکٹری ہے، اس کا راستہ اس کلب سے جاتا ہے۔ بتاؤ کہاں سے جاتا ہے؟ عمران نے سر لہجے میں کہا۔ وہ ماسٹر کلب سے نہیں بلکہ گرین ہاؤس کلب سے جاتا ہے۔ میں پہلے گرین ہاؤس کلب میں ہی کام کرتا تھا، اس وقت یہ کلب قائم نہیں ہوا تھا، پھر یہ کلب بنایا گیا اور گرین ہاؤس کلب بند کر دیا گیا، تب سے میں یہاں ہوں۔ ڈی جورٹ نے جواب دیا۔ کہاں ہے گرین ہاؤس کلب؟ ماسٹر کلب کے حکم میں چھوٹی سی عمارت ہے جو بند پڑی ہے، وہ پہلے کلب تھا، گرین ہاؤس کلب۔ اس کا مالک کیا یہی ہٹلر تھا؟ نہیں، پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا، لیکن وہ اسے لارڈ میکانو کے ہاتھوں فروخت کر گیا۔ پھر وہ آدمی لارڈ میکانو کو بھی اسے چھوڑ گیا، تب سے وہ بند پڑا ہے۔ البتہ یہ کلب بھی اسی لارڈ میکانو نے تعمیر کرایا تھا۔ پہلے اس کا نام لارڈ کلب تھا، پھر کلب کو ہٹلر نے خرید لیا اور اس کا نام ماسٹر کلب رکھ دیا، اور تب سے یہ ماسٹر کلب ہی ہے، ڈی جورٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن فیکٹری کے لوگ تو اس راستے سے آتے جاتے رہتے ہیں اور مشینری بھی وہاں پہنچائی جاتی ہے، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ بند پڑا ہے۔ وہ کلب پبلک کے لیے بند ہے، ویسے اسپیشل کلب ہے، رات کو خاص ممبرز کے لیے کھلتا ہے، اور بس۔ ڈی جورٹ نے جواب دیا تو عمران سمجھ گیا کہ اسے اسپیشل کلب بنا دیا گیا ہے تاکہ عام آدمی وہاں نہ جا سکیں، پھر تو وہاں کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود رہتا ہوگا۔ ہاں، صرف 2 چوکیدار وہاں رہتے ہیں، ڈی جورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں جاؤ اور چیک کر کے آؤ، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے عمران کا بازو حرکت میں آیا اور ڈی جورٹ کی کن پٹی پر اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے پڑا تو کمرہ ڈی جورٹ کی چیخ سے گونج اٹھا۔ ابھی چیخ اس کے حلق میں سے پوری طرح نکل ہی رہی تھی کہ دوسری ضرب لگی اور ڈی جورٹ کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ نعمانی، اسے ہاف آف کر دو، عمران نے جیرم کے پیچھے کھڑے ہوئے نعمانی سے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جیرم کچھ سمجھ سکتا، اس کے حکم میں کھڑے نعمانی کے دونوں ہاتھ اس طرح تیزی سے اکٹھے ہوئے جیسے تالی بجنے کے لیے ہاتھ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جیرم کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ اس کا جسم ایک جھٹکا کھا کر وہیں کرسی پر ہی ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ انہیں زندہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن مار کر بھی کیا ملے گا؟ عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور صفدر اندر داخل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں واقعی 2 چوکیدار موجود تھے، انہیں ہم نے بے ہوش کر دیا ہے۔ وہاں تہخانہ موجود ہے جس میں ایک فولادی دروازہ بھی ہے، لیکن وہ بند ہے، صفدر نے کہا۔ کیپٹن شکیل کہاں ہے؟ صفدر نے جواب دیا۔ وہ وہیں موجود ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، آؤ، عمران نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔